امیج. میں آپ کو ایک بات یہاں پر عرض کروں, چونکہ یہ بہت زیادہ چیزیں آج کل معاشرے میں پائی جاتی ہیں کہ امیج کا کیا کریں. ہم لوگ سب امیج کی قید میں رہتے ہیں, اور امیج کی قید میں کون ہوتا ہے؟ جس نے امیج بنایا ہوتا ہے. آپ نے اگر امیج بنایا نہیں ہے دوسروں کی نظر میں تو آپ آزاد ہوں گے, اور اگر آپ نے دوسروں کی نظر میں امیج بنانے کے اوپر ساری توانائی لگائی ہوگی تو آپ قید میں رہیں گے. مجھے یاد ہے ایک ادارے میں پولیس آ گئی. اب میں ٹریننگ کرواتا رہتا ہوں پولیس کو اور ان کو, تو وہ آ کے چلی گئی تو اس ادارے کے سربراہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے, سر دیکھیں نا, بڑی شرمندگی ہوئی ہے, ادارے میں پولیس آ گئی, لوگ کیا کہیں گے. تو آپ ذرا کسی سے کہہ کے لا کے انہیں ذرا کہہ دیں. میں نے خیر ان سے جو بات کرنی تھی وہ تو کی. جو بات میں نے ان سے کی وہ میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچے. میں نے ان سے کہا کہ جناب, امیج اپنی نظر میں ٹھیک ہونا چاہیے. جو امیج دنیا کی نظر میں ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا امیج والا ایریا ولنریبل رہتا ہے. وہ جب ولنریبل رہتا ہے پھر وہ کہیں کھڑے ہوں گے تو انہیں ٹینشن ہوگی, پتہ نہیں میں کیسا لگ رہا تھا. پھر وہ کہیں بات کر رہے ہوں گے تو ڈر رہے ہوں گے اس میں سے کوئی جملہ یہ اچک کے یہ نہ بول دے, آپ کی بلا سے کوئی کچھ اچک کے کچھ بولے. جب آپ ٹھیک ہیں پوری دنیا آپ کو خراب کرنے کی جتنی کوشش کر لے کرتی رہے, آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی. کچھ عرصہ پہلے, آج سے کوئی 5-8 سال پہلے, فیس بک کے اوپر نا عجیب عجیب سی تصویریں اور ویڈیوز لگ جایا کرتی تھی. پتہ نہیں کوئی ایسا مسئلہ آیا ہوا. تو مجھے یو کے سے ایک فون کیا میری اسٹوڈنٹ نے. وہ اور ان کے خاوند دونوں مجھ سے پڑھ کر گئے ہوئے تھے, بڑا احترام والا رشتہ تھا ہمارے دن. مجھے وہ کہنے لگی, سر آپ کی فیس بک پہ نا اس طرح کی چیزیں لگی ہوئی ہیں. تو میں نے کہا پریشان کیوں ہو رہی ہے؟ کہنے لگے, نہیں سر آپ کا تو بڑی عزت ہے نا, آپ کا تو بڑا احترام ہے نا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی نظر میں میرا احترام ہے نا, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حرکت میں کر سکتا ہوں؟ کہنے لگے, نہیں سر میں تو سوچ بھی نہیں سکتی ہوں, اسی لیے تو میں نے کہا ہے. یہ میرے ہسبینڈ بھی بیٹھے, آپ ان سے بات کریں. خیر میرے ان سے بات, تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے اس کی پریشانی نہیں ہے, چونکہ جو مجھے جانتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ میں ایسا نہیں ہوں, اور جو یہ دیکھنے کے بعد یہ سمجھتے کہ میں ایسا ہوں تو پھر جانتا رہے, پھر مجھے فرق بھی نہیں پڑتا. آپ یہ سوچ کے دیکھیں. اب ہمارا کام ہے, کئی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, کوئی بات کرتا ہے, کوئی بات کرتا ہے. ہر وقت یہ ہوتا ہے ذہن میں کہ پتہ نہیں وہ بیٹھا ریکارڈ کر رہا ہوگا, یہ کر رہا, تو کرتا رہے بھائی, ہمیں پتہ ہے نا ہم کیا ہے. اور جب آپ کو پتہ ہے آپ کیا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کا جتنا امیج خراب کرتی رہے, آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے, ایک لمحے کو بھی نہیں پڑنا چاہیے. میں ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ سر وہ نا میں نے یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز بناتا ہوں, چینل کے اوپر اپنے, عجیب لوگ کامنٹ کر دیتے ہیں. تو میں نے کہا 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ وہ کامنٹ پڑھ کے اپنی تربیت کرو کہ میں نے ان کامنٹس پہ نہیں چڑھنا, ناراض نہیں ہونا. یہ اس کی رائے ہے, وہ دیتا رہے. جس طرح آپ رائے دینے میں آزاد ہو وہ بھی رائے دینے میں آزاد ہے, اور اگر اس کی رائے میں حقیقت ہے تو آپ اپنے آپ کو درست کریں, اور اگر اس کی رائے میں حقیقت نہیں ہے تو پرواہ نہیں کریں. آپ کیوں لج رہے اس کے ساتھ؟ یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ کامنٹس پڑھا ہی نہ کریں, آپ اپنا ویڈیو بنا کے لگا دیں, آپ نے اپنا کام کر دیا, یہ ان کا کام ہے وہ کر رہے ہیں. پھر میں نے اسے کہا کہ یہ بڑے جو اینکرز ہیں اس وقت, ان کے یوٹیوب چینلز بھی ہیں, اور ایون یہ جو اینکر فیس بک پہ اپنی ویڈیو لگا دیتے ہیں یا یوٹیوب پہ, میں نے کہا ان کے کامنٹس تو جا کر پڑھو. جن کو دنیا جانتی ہے, جن کا اتنا بڑا امیج ہے, کتنی گالیاں اور برے لفظ ان کو بولے جا رہے تھے, وہ تو اگلے دن بڑے اعتماد کے ساتھ بیٹھے بات کر رہے تھے. تو آپ کیوں نہیں؟